جزاک اللہ خیرن و حسن الجزا۔ سنت نبوی کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ وتعالہ نے نہایت پرمغز خطاب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اب اس کے بعد میں مولانا محمد جعفر صاحب مدنی، ایڈیٹر مجلہ استدراک دریاباد کو آواز دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے آئیں اور خطاب پیش کریں۔ جناب مولانا صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی اور پوری کائنات کو ایک نظام دیا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے نظام کے تابع ہے۔ انسان کو بھی رب العالمین نے پیدا کیا اور اسے بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا، لیکن دونوں دستوروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جن و انس کے علاوہ بقیہ مخلوقات کو رب العالمین نے اپنے نظام پر پیدا کیا ہے، اپنے قانون کے تابع بنایا ہے، اس سے انحراف کی گنجائش ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جبکہ جن و انس کو رب العالمین نے با اختیار بنایا ہے، انہیں اللہ کے نظام کے مطابق خود کو ڈھالنے اور اللہ کا تابع فرمان بنانے کی آزادی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو یہ آزادی دیا ہے، اسی آزادی کے ناطے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو اپنے قوانین پر عمل کرانے کے لیے اللہ رب العالمین دنیا انسانیت کو اپنے فرامین سے مطلع کرنے کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ شاید اللہ رب العالمین نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم انسانوں کو رب العالمین اپنے امتحان کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون کتنا اللہ رب العالمین کا تابع فرمان ہے اور کون کس قدر اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالے گا اور جس قدر اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو آراستہ کرے گا، وہ ایک کامیاب انسان کہلائے گا۔ اور جو جس قدر ان نبوی تعلیمات سے دور ہوگا اور جو جس قدر نبوی تعلیمات کے آئینے سے بے نور اور اس سے دور ہوگا، وہ اسی قدر ہلاکت، تباہی اور ضلالت کا شکار ہوگا۔ ان اصولوں کی روشنی میں آپ تھوڑا سا میرے ساتھ آگے آئیں۔ پچھلے دنوں 16 دسمبر 2012 میں ہندوستان کی راجدھانی دہلی کی سرزمین پر جو بہیمانہ سفاکیت سے بھرا ہوا درندگی آمیز حادثہ پیش آیا، اس نے ہر باشعور انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بربریت اور وہ وحشتناک واقعہ جسے تاریخ نے اپنے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اس واقعے نے باشعور انسانوں کو جھنجھوڑا، اس واقعے نے دانشمند انسانوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اور پورے ملک میں اس واقعے کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ ایک محشر خیز منظر نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا
اور ہر طرف سے آواز بلند ہونے لگی، مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان بدکاروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، قتل کرنے کی، صلیب پر چڑھائے جانے کی، پھانسی دینے کی اور عمر قید تک کی سزاؤں کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ لیکن حیرت ہے کہ یہی سزائیں جب اسلام متعین کرتا ہے تو اسے درندگی کا نام دیا جاتا ہے، اسے رجعیت کا نام دیا جاتا ہے، اسے ظلمت کے دور کی یادگار باور کرایا جاتا ہے۔ مگر جب یہ زمانے کے دانشور اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، بزعم خیش اپنے آپ کو دانشمند کہنے والے انسان جب اس بات کا تقاضا کر رہے تھے تو انہیں شاید یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسلام نے 1400 سال پہلے اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ بہتر دستور دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ سن لیجئے کان کھول کر کے، اس زبردست عوامی احتجاج کے نتیجے میں، زبردست دانشوروں کے مطالبے کے نتیجے میں حکومت قانون سازی پر مجبور ہوئی اور اپنی عقل و فہم کے مطابق، اپنے تصور اور تفکر کے مطابق زبردست قانون پاس بھی کیا گیا۔ مگر اس کے باوجود مسلسل اخبارات میں بغیر ناغہ کے ہر دن ایسی خبریں نظروں سے گزرتی رہتی ہیں، ہر اخبار بھی انسان ان دردناک خبروں سے آگاہ ہوگا۔ جرائم رکنے کا نام نہیں لیتے، بدتمیزیاں کم ہونے کا نام نہیں لیتی، بےہودگیاں اور بے حرمتیاں، عصمت فروشیاں اور دوسروں کی آبروؤں میں دسترازی کا سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ وجہ کیا ہے؟ سخت سزا متعین کر دی گئی، زبردست قانون بنا دیا گیا اور مجرمین کو سخت کٹہرے میں کھڑے کرنے کی اسکیمیں بھی اپنائی جانے لگی، اس کے باوجود جرم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے میرے دوستو کہ قانون کی سختی مانع جرم کا کام نہیں کیا کرتی۔ آپ سخت سے سخت قانون بنا دیجئے، آپ انسانی تصور میں سخت سے سخت سزا جو آ سکتی ہے آپ اس کو معاشرے کے افراد پر نافذ کر دیجئے، مگر وہ جرم سے روکنے کا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ تاریخ کے کسی زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ سزا کی سختی کی وجہ سے جرائم پر کنٹرول کیا جا سکا ہو۔ اس لیے سزا کی سختی کبھی مانع جرم کا کام نہیں کرتی۔ میں تاریخ سے اگر مثالیں ذکر کروں تو شاید بات لمبی ہو جائے، مگر میں آپ کو سناتا ہوں بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ یہ بات رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ اصحاب اخدود جو کلمہ حق کہنے کے نتیجے میں آگ کے انگاروں کے حوالے کیے جا رہے تھے، اس وقت کی متمدن دنیا مجرمین کو سزا دینے کی جو سخت سے سخت صورت تصور کر سکتی تھی، وہ تصور یہ تھا کہ ان کو نظر آتش کر دیا جائے، آگ کا الاؤ جلا کر کے ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر نتیجہ کیا نکلا تھا میرے دوستو؟ ہے تاریخ میں کوئی ایک مثال کہ کسی کلمہ گو مسلمان نے آگ میں کودنے سے انکار کر دیا ہو؟ ہے تاریخ میں ایسی کوئی نظیر کہ کسی کلمہ گو انسان نے اس موقع سے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے سے باز رکھا ہو؟ نہیں میرے دوستو، ایسی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سارے کلمہ گو انسانوں نے اپنے آپ کو اس آگ میں جھونک دیا، جان قربان کر دی، مگر بادشاہ وقت جس چیز کو جرم تصور کرتا ہے، جان قربان کر دی، مگر بادشاہ کی نظر میں جو عمل سخت جرم قرار پاتا ہے اس جرم سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جان کا نذرانہ حاضر ہے مگر کلمہ اسلام کا نذرانہ دینے کے لیے وہ پوری قوم تیار نہیں ہوئی۔ اصحاب اخدود کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اسی موقع سے ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے ذرا جھجک رہی ہے، کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، اپنی جان کے لیے نہیں، اپنی اس شیرخوار اولاد کی محبت میں ماں کی ممتا جاگی، آگ میں کودنے سے کترا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شیرخوار بچے کو قوت گویائی عطا کیا اور اس نے کہا ماں تو حق پر ہے، آگ میں تو کود جا۔ پھر وہ آخری عورت بھی آگ میں کود گئی۔ اس سے سخت سزا آپ تصور کر سکتے ہو؟ بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین اپنی مدد کا وعدہ کب پورا فرمائے گا؟ رب العالمین کی نصرت کب نازل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا، بیٹھ گئے سیدھے۔
اور کہا تم سے قبل کی امتوں کو لایا جاتا تھا، انہیں کھڑا کر کے آریوں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، ان میں سے ایک انسان کو آگ کی کنگھی لے کر کے اس کے بدن پر اس کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود یہ چیز اس کو اس دین سے نہیں روکتی تھی۔ لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ وہ کون سی قوت تھی جو ان انسانوں کو اپنی بدن کے 2 ٹکڑے کرا لینے پر آمادہ کر دیتی تھی؟ وہ کون سی قوت تھی جو ان انسانوں کو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ آگ کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو تراشا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے، کھال کو جسم سے الگ کرنے کی اسکیمیں اپنائی جا رہی ہیں، مگر ثبات قدمی کا یہ عالم ہے کہ اپنے جرم سے باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے سخت سزا آپ سوچ سکتے ہو؟ حاکم وقت کی نظر میں اس بڑے جرم کو ختم کرنے کی اس سے سخت سزا سوچی نہیں جا سکتی، مگر اس کے باوجود ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی کلمہ گو انسان نے حق بات کہنے سے، کلمہ کا اقرار کرنے سے، توحید کا اعتراف کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ لیا اور چھوڑ دیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، سزا کی سختی مانع جرم کا کام نہیں کرتی۔ مانع جرم کا کام کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سماج کو برائیوں سے محفوظ کیسے کیا جائے، سماج میں بے حیائیوں پر قدغن کیسے لگائی جائے، سماج میں بڑھتی ہوئی انارکی پر قابو کیسے پایا جائے، اس سلسلے میں دنیا انسانیت کے دانشوروں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا لہ الخلق والامر، اے لوگو سنو، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور امر دینے کا اختیار اسی کو ہے۔ خالق وہی ہے، اس لیے عامر بھی وہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین انسان کا پیدا کرنے والا ہے، انسانی فطرت کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ فطرت کے مطابق کون سی چیز ہے، فطرت کے موافق کون سی چیز ہے، فطرت سے میل کھانے والی کون سی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی دوسری ذات اس کو نہیں جانتی۔ تو رب العالمین نے قانون دیا ہے سماج کو بے حیائیوں سے پاک کرنے کے لیے، رب العالمین نے دستور دیا ہے سماج کو برائیوں سے باز رکھنے کے لیے، رب العالمین نے لاہ عمل دیا ہے سماج سے برائیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور وہ اصول، وہ دستور اور وہ ضابطہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ فطرت کے خالق نے ان قوانین کو وضع کیا ہے۔ انسانی فطرت کا خالق رب العالمین ہے، ان قوانین کا بنانے والا، ان قوانین کو نازل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس لیے پیدا اس نے کیا ہے، قانون دینے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس روئے زمین پر قانون چلانے کا اگر کسی کو اختیار حاصل ہے تو صرف رب العالمین کی ذات کو ہے۔ اگر سماج کو اضطراب و بے چینی سے دور رکھنا ہے، اگر سماج کو فساد و بدامنی سے بچانا ہے، اگر سماج کو جرائم سے پاک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ آئیے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے، آپ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اسٹڈی کیجئے، اس پر غور کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا انسان کے بنائے ہوئے قانون میں نقص ہے، انسانوں کے تراشے ہوئے قوانین میں لغزشیں پائی جاتی ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا قانون ماحول کے تابع ہوتا ہے، انسانی تصورات کے تابع ہوتا ہے، انسانی تجربات کے تابع ہوتا ہے، اور انسان کی کم علمی کی پیداوار ہوا کرتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ ساری چیزیں انسان کو دغا دے جانے والی ہیں۔ اسی لیے انسان کا تراشیدہ قانون، انسانوں کا بنایا ہوا نظام اگر وقتی طور پر چند جگہوں پر کچھ ثمر آور ہوتا ہے تو دوسری جگہ پر وہ 100% فیل نظر آتا ہے۔ حکومت ہند نے زنا اور بدکاری کے جرم پر پابندی لگانے کے لیے سخت قانون بنایا، عوام کی رغبت اور خواہش کے مطابق زبردست قانون پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا، مگر کیا جرائم آج ملک میں اس کے بعد نہیں ہو رہے ہیں؟ زنا جیسی واردات اس ملک میں رونما نہیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی جرائم برپا کیے جا رہے ہیں۔ سماج ان جرائم سے پاک نہیں بن رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا اپنے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعہ ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور ایسا نہ کبھی انسانی تاریخ میں ممکن ہوا ہے اور نہ قیامت تک ایسا کبھی ممکن ہو سکے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا انسانی قوانین نقص کا مجموعہ ہوا کرتے ہیں، انسانی قوانین انسانی تصرفات اور تجربات کی پیداوار ہوا کرتے ہیں، انسانی سوچ اور انسانی تصور انسانی علم کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور وہ علم بہت مختصر اور محدود ہے، وہ انسانی فطرت سے کما حق آگاہ اور واقف نہیں ہے، اس لیے یہ بات پیدا ہوا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے میرے دوستو، اللہ رب العالمین کا اس دنیا میں قانون یہ ہے کہ جب وہ کوئی ضابطہ دیتا ہے، وہ جب کوئی وصول نازل کرتا ہے، تو اس وصول تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں، اس وصول پر عمل کرنے کے جو وسائل بن سکتے ہیں، ان تمام وسائل کو رب العالمین فراہم کرتا ہے، انہیں مہیا کرتا ہے، اور اس ضابطے پر عمل کی راہ میں جو موانع ہیں، اس راہ میں جو عوائق اور رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں، ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی ترکیب اللہ رب العالمین بتاتا ہے، تب اس قانون پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ انسان قانون بناتا ہے اور قانون بنانے کے بعد کاغذ کے صفحات میں لکھ کر چھوڑ دیتا ہے، مگر اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو برتنے کے لیے کون سے وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اور اس میں روکنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیسے کیا جائے گا، اس بارے میں انسان غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے شریعت کا ایک بہت اہم قاعدہ ہے، کل ما یتوسل بہ الی محرم فہو محرم، یہ اسی قاعدے کا عکاس اور اس کا غماز ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سماج سے بے حیائی اور زناکاری ختم ہو جائے، اور بے حجابی پر پابندی لگانا جرم تصور کیا جاتا ہے، عورتوں کو آرائش اور زیبائش کی سڑکوں اور چوراہوں پر نمائش کرنے کو ان کی آزادی کے خلاف باور کرایا جاتا ہے، عورتیں بناؤ سگار کر کے اپنے حسن کی نمائش بازاروں میں، کلبوں میں، راستوں میں اور نائٹ کلبوں میں کرتی پھر رہی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ان کی آزادی پر پابندی کے معنی یہ بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ چاہتے ہو کہ بدکاری نہیں پیدا ہوگی، آپ چاہتے ہو کہ معاشرے میں برائی اور بے حیائی پیدا نہیں ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت یہ دو جوڑے بنائے ہیں، ان دو جوڑوں کے اندر جذب و انجذاب کی ایسی کیفیت رکھی ہے کہ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوں گے وہاں شر کا پایا جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا اسلام نے جب زنا اور بدکاری کو حرام قرار دیا تو اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہی صرف متعین نہیں کیا، اور کہا کہ اگر زانی شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار کر سنگسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مار کر سال بھر کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ صرف یہی نہیں بتایا بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا لا يخلون رجل بامرأة الا مع زوج او ذی محرم، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے الا کہ عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم یا اس کا شوہر موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما خلا رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثهما، جب بھی ایک اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھا ہوئے تو تیسرا شیطان وہاں موجود تھا۔ وہ شیطان وہاں موجود تھا تماشا دیکھنے کے لیے نہیں، وہ موجود تھا انسانی فطرت کو بھڑکا کر اس کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے۔ تو اسلام نے یہ تعلیمات دی تاکہ بدکاری تک پہنچنے والے یہ جو ذرائع اور یہ جو وسائل ہیں ان کو روکا جا سکے۔ رب العالمین نے اعلان کیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، مومن عورتوں سے کہو گھروں میں قرار پائے رہیں، ٹھہری رہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے گھر کو لازم پکڑیں، جاہلیت کی طرح سے بے پردہ پھرا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، عورتوں سے کہہ دو اپنی لچکدار آواز میں مردوں سے بات مت کیا کریں، عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی رسیلی آواز میں مردوں کو مخاطب مت کیا کریں کہ بیمار دل والے انسانوں کے دلوں میں خواہش نہ پیدا ہو جائے، بیمار دل والے انسانوں کے اندر کہیں تمنا اور شہوت نہ پیدا ہو جائے۔ رب العالمین نے اس کو بھی روک دیا۔ نرم گداز لچکدار آواز میں عورتیں مردوں سے بات نہیں کر سکتی، مرد عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتا، یہ سب وسائل ہیں، یہ سب اسباب ہیں جو بھاشی بے حیائی اور بدکاری تک پہنچانے کے دروازے ہیں، اور جب تک ان چور دروازوں کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک سماج کو بے حیائی سے بچایا جا سکے ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام نے زنا اور بدکاری کو سماج سے ختم کرنے کے لیے شادی کو عام کرنے کا حکم دیا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان من یمن المرأۃ تیسیر رحمها و تیسیر مہرها، عورت کے بابرکت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا رحم آسان ہو اور اس کا مہر آسان ہو۔ تو سماج کے ہر طبقے تک اور سماج کے ہر فرد تک نکاح کو پہنچانے کا انتظام اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ اس امت کو دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی یا نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ شادی نگاہ کو نیچی رکھتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اس سے زنا سماج سے دور ہوگا۔ شادی آج ہمارے ہاں انتہائی دشوار مسئلہ بن چکا ہے۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں، میں صرف کافروں کی بات نہیں کرتا، میں مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں۔ آج شادی کو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی دسترس سے اس قدر دور کر دیا گیا ہے، اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اس کا حصول کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ثریا ستارہ توڑ کر لانے کے ہم مانا ہو۔ ورنہ اگر وقت پر بچوں اور بچیوں کی شادی کا انتظام کر دیا جائے تو یہ دامنی کے قتل جیسے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہو سکتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ درخت ببول کا لگاؤ گے تو اس سے انگور نہیں نکلنے والے ہیں، اگر آپ درخت لگاؤ گے کسی زہریلی شے کا تو آپ کو اس سے شیریں پھل ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ انسانی سماج کو بے حیائیوں اور برائیوں سے پاک کیا جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ انسانی سماج میں بدعنوانیوں کا خاتمہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں آپ پر فرض ہے کہ آپ رب کائنات کی تعلیمات پر غور کرو، اور دنیا کے وہ تمام دانشور جو زنا کے سلسلے میں سخت موقف اپنانے کی حمایت کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سن لو۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر واقعتاً آپ سماج کو زنا اور بے حیائی سے پاک کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کے سائے میں اپنے آپ کو لاؤ، آپ اسلامی شریعت کے قوانین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، اور اسلام کے حدود و تعزیرات کے نظام کو سماج پر پرت کر اور سماج میں نافذ کر کے ایک بار اس کا تجربہ کر کے دیکھو۔ پھر آپ دیکھو گے کہ اسلام کی برکتیں کس طرح سے تاریخ کے مختلف ادوار میں موجود رہی ہیں، اور کس طرح اسلام نے اپنے ماننے والوں پر اپنے قانون کی گرفت مضبوط کیا ہے۔ میں آپ سے ایک دو مثالیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدکاری سرزد ہو گئی، انہوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا، درگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی طہرنی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار دربار رسالت میں یہ درخواست پیش کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ غامدیہ عورت سے زنا کا صدور ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں وہ بھی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول میں زنا کی آلائش میں لت پت ہو گئی ہوں، آپ مجھے اس سے پاک کر دیجئے۔ معاذ اسلمی سے جو گناہ ہوا تھا اور غامدیہ عورت نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہ سارے جرائم قانون کی نظر سے پوشیدہ تھے، وہ سارے جرائم رات کی تاریکی میں اور پردے کی آڑ میں انجام دیے گئے تھے۔ قانون کا پہرا وہاں موجود نہیں تھا، پولیس کی نگرانی وہاں موجود نہیں تھی، سی بی آئی کے افسران وہاں موجود نہیں تھے، مگر وہ دربار رسالت میں خود کو لا کر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں قتل کر دیجئے، ہماری جان کا نذرانہ حاضر ہے، اللہ کے رسول اسے قبول فرما لیجئے۔ یہ معمولی بات آپ سمجھتے ہیں؟ یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک قوت ہے جو اسلام اپنے ماننے والا کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رقابت کا ڈر، اللہ کی نگرانی کا خوف، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو معاذ بن مالک جب تاریکی میں جرم کرتے ہیں تو دن کے اجالے میں خود کو دربار نبوت میں پیش کر دیتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ اس انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لایا اور کتوں کی موت اپنے آپ کو مار ڈالا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیا، ورنہ قانون کی گرفت سے وہ جرائم پاک تھے۔ آج
جرائم کا آج قانون کا زبردست پہرا ہونے کے باوجود جرائم رکنے کا نام نہیں لیتے. اس لیے سماج میں یہ فکر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، سماج میں یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان جرائم کی نگہبانی کرنے والا، ان جرائم کو دیکھنے والا، ان جرائم پر پکڑ کرنے والا رب العالمین عرش کے اوپر سے اس کو دیکھ رہا ہے کائنات کا کوئی ذرہ جو رب العالمین کے علم سے پوشیدہ ہو؟ ہے کائنات کا کوئی ذرہ جو رب العالمین کی گرفت سے ماورا ہو سکے؟ جب یہ تصور دماغ میں پیدا ہوگا تو 16 دسمبر جیسے واقعات سرزمین پر دوبارہ نہیں دہرائے جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا، عوام کے ذہن و دماغ کو یہ تصور نہیں دیا گیا، تو آپ سے میں پھر عرض کر رہا ہوں، سزا کی سختی کبھی مانع جرم کا کام نہیں کرتی. مانع جرم کا کام کرنے والی اگر وہ کوئی قوت ہے تو اس قوت کو آپ انسان کا ضمیر کہہ سکتے ہو، اس قوت کا نام آپ انسان کے ضمیر کا احساس کہہ سکتے ہو، اللہ کی گرفت کا ڈر کہہ سکتے ہو، اللہ کے مواخذے کا خوف کہہ سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے احساس کا جو رعب اور ڈر انسانی دماغ پر سوار ہوتا ہے، آپ اسے وہ نام دے سکتے ہو. لیکن اس کے علاوہ دنیا انسانیت کے پورے دانشور مل کر شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام مفکرین، تمام دانشور اکٹھا ہو جائیں اور چاہیں کہ جرائم کی فہرست میں 1% کا اضافہ کر لیں، تو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں ایسا نہ کبھی ممکن ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ممکن ہونے والا ہے. اگر ایسا کبھی ہوگا تو صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب دنیا اللہ رب العالمین کے قانون کو برتنے پر آمادہ ہو جائے گی. کیوں نہیں دنیا کے تمام اذنوں، دنیا کے تمام دستوروں اور دنیا کے تمام قوانین کا دنیا نے تجربہ کر لیا ہے. کیوں نہ ہو ایک بار آئیے، کیوں نہ ہو ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، ایک بار اسلام کا بھی تو تجربہ کر لیا جائے. اس کی تاریخ زرعی کی وہ مثال، اس کی تاریخ زرعی کا وہ نمونہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. زمانے نبوت کے بعد پورے 30 سال تک جب یہ قانون نافذ تھا، اور پھر بنو امیہ کے زمانے میں جہاں اس قانون کی حکمرانی تھی، پھر بنو عباسیہ کے زمانے میں جہاں یہ قانون عملاً نافذ تھا، ان زمانوں میں آپ گناہوں کا اور جرائم کا ریکارڈ ذرا دیکھ لیجئے ایک بار. اور اس زمانے کی بات چھوڑ دیجئے، موجودہ زمانے میں جہاں اسلامی حدود اور اسلامی تعزیرات کا نفاذ ہے، جہاں اسلامی قوانین کے مطابق جزا اور سزا کرنے کا قانون نافذ ہے، ان ممالک میں جرائم کی جو فہرست ہے وہ، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو جرائم کی شرح ہے، ان دونوں کے درمیان ہلکا سا موازنہ کر کے آپ دیکھ لیجئے. آپ کو یہ باور کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہوگا کہ اسلامی قانون کی برکت یہ ہے کہ ان ممالک میں جرائم کی شرح انتہائی زیادہ کم ہے بنسبت ان ممالک کے جہاں ہر منٹ پر غصب اور زنا بالجبر جیسے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں اور حکمران وقت منہ تاکتے رہ جاتے ہیں. اس لیے اے دانشوران انسانیت، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تمہارے دل میں واقعی انسانیت کی ہمدردی ہے، اگر واقعی تم سماج کے سچے بھائی خواہ ہو، تو آؤ اور غور کرو اس پر اور سوچو. اس پہلو سے بھی بہت سوچ چکے، بہت عناد اور تعصب کا مظاہرہ کر لیا، بہت زیادہ دوغلا پن کا اظہار کر لیا. اب آؤ ایک جہتی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ اور انتہائی باوقار طریقے سے اسلام کے نظام سزا، اسلام کے نظام عقوبات کا مطالعہ کرو اور سماج میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرو. صرف 1 سال تک، زیادہ نہیں میں کہتا، صرف 1 سال تک آپ اس کی برکتیں اگر نہیں پاتے تو آپ چھوڑ دیجئے گا. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو تو پہلے، آپ آزما کر کے دیکھو تو پہلے کہ اللہ رب العالمین کیسے آسمان اور زمین سے اپنی برکتیں نازل کرتا ہے. بہرحال میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ بات صرف اس قدر ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ انسان جو اس سماج میں زندگی گزارتا ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کا نسب، اس کی آبرو اور اس کی عقل محفوظ رہے. یہ 5 مصالح بندوں کے ایسے ہیں جن کی حفاظت کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے پورا دین اسلام نازل کیا ہے. تو انسان کے نسب اور آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا، دوسروں پر طعن اور تشنیع کو حرام قرار دیا، دوسروں کی آبرو میں رخنہ اندازی کو حرام قرار دیا، اور دوسرے کی آبرو کو اسی طرح سے محترم قرار دیا جس طرح سے اس کی جان اور مال کو محترم قرار دیا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی نظر میں
یہ جرائم جو سماج میں برپا ہو رہے ہیں یہ زبردست اور انتہائی مہلک جرائم ہیں۔ ان جرائم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اقوام کو زمین میں دھسا دیا کرتا ہے۔ قذف اور مسخ کی جو صورتیں تاریخ میں رونما ہو چکی ہیں وہ انہی جرائم کی دین تھیں۔ اس لیے اگر سماج میں ان جرائم کو ختم کرنے کی اجتماعی کوششیں نہیں کی گئیں، اگر سماجی پیمانے پر ان گناہوں کا قلاقما کرنے کے لیے فکر مندی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا گیا تو پھر وہ دن دور نہیں جب اللہ رب العالمین ہمیں اس زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا عذاب کی گرفت میں دے کر اپنے عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر مسلط کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، سنجیدگی کے ساتھ دوسروں سے پہلے ہم کلمہ گو مسلمانوں کو اس جانب قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ دنیا انسانیت کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں آؤ، ہمارے پاس ایک دستور ہے، تم وہ بھی دیکھ لو۔ لوگوں، اسلام کا یہ نظام ہمارے پاس ہے، آپ ایک مرتبہ اس کا بھی تجربہ کرو۔ آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دنیا انسانیت کو اس نظام کی برکتوں سے آگاہی کون دے گا؟ دنیا انسانیت کو اس نظام کے خیر و برکات سے آگاہ کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سننے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔